بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ بس گنے چنے چند دن رہ گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو چاروں طرف سے خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ ان بستی والوں نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ جی، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ناشکری بدترین عمل ہے، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، تو ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عذاب ان پر آیا، بہت سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ تفسیر مظہری قرآن کے تفسیر کی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اٹھا کر پڑھیں اسے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزے رکھو، اور 30 دن روزے رکھنا ہے، اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد جو دعا تم کرو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ بنی اسرائیل نے روزے رکھنے شروع کیے۔ جیسے ہی 30 دن ہوئے، 30 دن کے بعد وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے، ہمارے یہاں دستور یہ ہے، اگر کوئی کسی کے پاس کام کرے 30 دن تو 30 دن کے بعد اسے کھلایا پلایا جاتا ہے، اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے 30 دن روزے رکھے، اس لیے آپ اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانوں سے سجایا ہوا دسترخوان اتارے۔ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل، امت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ان کو تنبیہ کیے، ان کو سمجھائے کہ یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ دنیا ہے، دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ یا اچھائی، برائی کی سزا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ برائی کی جو اصل سزا ہے وہ آخرت میں ہے، بھلائی کا جو اصل بدلہ ہے وہ آخرت میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کیسے سوال کر رہے ہو تم؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نامناسب سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن لکھا ہے ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ ذرا ضدی قوم تھی، اڑیل بولتے نہیں، ضدی، یعنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے لیے اب آسمان سے دسترخوان اتاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے دسترخوان اتاروں گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں، آپ اپنی امت سے کہو کہ یہ شرط مانیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے، جتنا چاہیں کھائیں، صرف دسترخوان پر ہی کھائیں، وہاں سے جیسا ہمیں کوارا میں لے لگ جاتی نا، ایسا لے لگ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کھانے کو ایک تو لے لگ جانے کی اجازت نہیں، اور دوسرا اسے اسٹور کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے آج کل ہم فرجا میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، بچ گیا تو صبح کے واسطے، صبح کے واسطے۔ اور نمبر 3، ناشکری نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ناشکری نہیں کریں گے۔ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ناشکری نہیں کریں گے، اگر ناشکری کریں گے تو ان کو بتاؤ کہ میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، ایسا عذاب دوں گا میں کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائیں گے، یہ اللہ نے فرمایا۔ قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا، کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان۔ قرآن کریم میں دسترخوان کے نام سے ہی ایک مکمل صورت ہے، سورۃ المائدہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ المائدہ۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ دسترخوان ان کے لیے اتارتے، 40 دن تک مسلسل روزانہ دسترخوان اترتا تھا، یہ لوگ کھاتے تھے۔ لیکن ہوتا نا، انسان نعمتوں میں ہوتا تو تھوڑی مستی آ جاتی ہے، تو ان کو بھی چربی چڑھنے لگی اور پھر وعدہ خلافی کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہیلا بنا کر وہاں سے لے جانا شروع کیے، جمع کرنا شروع کیے۔ اب یہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ہے نا، وعدہ خلافی۔ جب انہوں نے وعدہ خلافی کرنا شروع کیا تو پھر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ جن جن لوگوں نے وعدہ خلافی کی تھی، 40 دن کے بعد اللہ نے ان کو آزمانا شروع کیا۔ 40 دن کے بعد ایک اور حکم اللہ نے نازل فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد سے صرف غریب اور مستحقین ہی اس دسترخوان میں کھائیں گے، امیر اور صاحب استطاعت والوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بھی خلاف ورزی، مطلب جو امیر تھے، صاحب استطاعت تھے، وہ لوگ بھی غریبوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور بہانے بنا کر وہاں سے لے جاتے تھے، اور پھر بعد کے لیے بھی وہ جمع کر کے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ جب وہ رات کو سوئے تو صحیح سالم سوئے، لیکن جب صبح کو اٹھے تو ان کی شکلیں خنزیروں کی شکل میں بدل چکی تھی۔ پورا جسم انسانوں کا ہے، لیکن گردن سے اوپر کا حصہ پورا خنزیر کی شکل کا، انسانی نما خنزیر، انسانی شکل نما خنزیر۔ تو صبح کو اٹھنے کے بعد ایک کوہرام مچ گیا، سب کے سب آہو زاری کرنے لگے۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، وعدہ خلافی کیے تھے، ان کی شکلیں جن کی بدل چکی تھیں، وہ سب روتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، رونے لگے۔ اب ان کے چہرے تو معلوم نہیں ہوتے، سب کے ایک ہی چہرہ ہے، صرف جسم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام پکارتے تو وہ گردن ہلا کر بتاتے کہ ہاں میں ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بولنے کی طاقت بھی چھین لی تھی۔ اب سب مل کر رو رہے ہیں، لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں مسلسل 3 دن تک یہی حالت رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی کہ سب کے سب موت کے شکار ہوئے۔ اللہ کی ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، ان کی جو نسلیں تھیں، وہ جو عذاب کے شکار ہوئے، ان کے جو بچے بچیاں، ان کی جو نسلیں تھیں، اللہ نے ان کی نسل کو بھی کچھ ہی دنوں میں ختم کر دیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی بڑا احسان کیا کہ ہمیں عظیم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی کہ بنی اسرائیل کی طرح صرف کمانا اور جمانا نہیں، سونا چاندی مال دولت جو بھی تم کماؤ اسے خرچ کرتے رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، تعلیم دی ہے۔ اگر یہ امت خرچ کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ امت بھی اسی طرح عذاب کے مستحق ہوگی جس طرح بنی اسرائیل اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کے لیے چھپڑ پھاڑ کر ان کو دولت عطا فرمائی، پیٹرول کی شکل میں، سونے کی شکل میں، زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے، لیکن ان نعمتوں کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا۔ شہرت کے لیے بلڈنگوں میں خرچ کرنے لگے، اور جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہاں نہیں خرچ کیے، عیش میں خرچ کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں دیکھا حال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ایسا عذاب ان پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن سارے عرب والے اس ملک کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ انہیں اٹھو بولے تو اٹھنا، انہیں بیٹھو بولے تو بیٹھنا، سارے اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جنہوں نے بھی اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کا عذاب آیا۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جانی پڑتی تھی۔ بھئی ہمارے زمانے میں کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، کتنا بھی بڑا تاجر ہو، کتنے بھی دکانہ ہو، میرے جیب میں اس کے کلیاں آ جائیں گے میرے خیال سے، 2 جیب اتنے بڑے بڑے ہیں، جیبوں میں آ جاتے کلیاں اس کی۔ لیکن اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں میں لاد کر لے جانی پڑتی تھی۔ ناشکری کی اس نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم لے کر اس کے پاس گئے تو کہنے لگا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میرے خون پسینے کے پیسے ہیں یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ میرے محنت کی کمائی ہے، خون پسینوں کی کمائی ہے، میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ انشاءاللہ اس پر اور بھی آپ کے سامنے بات کریں گے اگر اللہ نے زندگی بخشی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا